السلام علیکم جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ۔ تو شاہ ولی اللہ کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو جو بنیادی باتیں ہیں وہ جاننا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اوور ویو ہم جنرلی لے لیتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کیا کچھ تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کانسیپٹ کے بارے میں، یعنی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے اور 1762 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ جب شاہ ولی اللہ کا جو دور ہے، وہ پیدا ہوئے ان کی وفات کے درمیان کا جو دور ہے، اس وقت جو مسلم حکمران تھے وہ انکیپیبل تھے، یعنی وہ بالکل اس قابل نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کی باغ دوڑ کو سنبھال سکیں، سلطنت کے امور کو سر انجام دے سکیں۔ اس تھوڑے سے وقفے میں، اس تھوڑے سے عرصے میں 10 جو رولر ہیں، 10 مسلمان رولرز، انہوں نے اپنا جو دور ہے وہ یک بعد دیگر ایک دوسرے کے بعد گزارا، کیونکہ وہ انکیپیبل تھے، ان میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں سلطنت کو چلانے کی، آپس کے جھگڑے تھے، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ ان اسلامک ٹرینڈز، ان اسلامک پریکٹسز بہت زیادہ اس وقت پھیل چکی تھی معاشرے کے اندر، مسلمان کافی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اب مین جو چیز تھی وہ تھی سیکٹیرینزم، یہ اس دور میں بہت زیادہ پھیلا ہے۔ سیکٹیرینزم کہتے ہیں سنی شیعہ کانفلکٹ، یعنی کافی مسلمانوں کے اندر یہ اس وقت شروع ہوا، کافی حد تک یہ پھیل چکا تھا۔ شروع تو خیر کافی عرصہ پہلے ہوا، لیکن یہ اس وقت کافی حد تک یعنی کہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، اور مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ کافی قابل رحم تھی، غریب پور تھے، اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں تھے۔ تو اس وقت یہ ضرورت تھی کہ ان کو ریفارم کیا جائے، انہیں ان معاشرے کو دوبارہ ری جنریٹ کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں۔ تو شاہ ولی اللہ کے ہم لائف اسکیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا قطب الدین۔ ان کا قطب الدین اصل نام تھا۔ 21 فروری 1703 میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے فادر کا نام تھا جی شاہ عبد الرحیم۔ یہ شاہ عبد الرحیم ان کے فادر ہیں۔ یہ ایک عالم تھے، یہ ایک صوفی تھے۔ ان کے والد ایک بہت نائس پرسنالٹی تھی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہانگیر نے اورنگزیب نے جب فتاوی عالمگیری جو چھپوایا تھا یا اس کو کمپائل کرایا تھا، فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو 500 علماء نے مل کر کمپائل کیا تھا، تو ان میں شاہ عبد الرحیم یعنی شاہ ولی اللہ کے والد بھی ان میں شامل تھے۔ یہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو پھر جو بیسک تعلیم تھی قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی اور طب کی یعنی میڈیسن کی، یہ ساری جو بیسک تعلیم ہے یہ انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے حاصل کی۔ تو پھر اپنی تعلیم، بیسک تعلیم کے بعد پھر یہ عرب چلے گئے۔ عرب میں جا کر انہوں نے اپنے استاد شیخ ابو طاہر بن ابراہیم جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان سے حدیث میں سند حاصل کی۔ تو وہاں سے پھر یہ واپس دہلی آ گئے اور مدرسہ رحیمیہ جو کہ دہلی میں ہے، تو اس وقت مدرسہ رحیمیہ میں آ کر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ 12 سال تک انہوں نے وہاں پڑھایا ہے۔ 1762 میں پھر یہ وفات پا گئے۔ پیدا بھی یہ دہلی میں ہوئے تھے، اور یہ جو مدرسہ رحیمیہ ہے یہ بھی وہیں دہلی میں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ اس وقت سب سے پہلے یہ ہے کہ سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم کیا تھی۔ میں نے آپ کو ان سے پہلے مجدد الفسانی پڑھایا ہے۔ مجدد الفسانی کے اندر یہ جو پہلا تھا ہندو ریفارمسٹ موومنٹس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ یعنی کہ ہندوؤں کے اندر ہی ہندوؤں کو ہی ریفارم کرنے کے لیے کچھ ایسی موومنٹس چل رہی تھیں، جیسے بھکتی ہے، اس قسم کی موومنٹس، جن کا مقصد یہ تھا کہ جو برائیاں ہندوازم میں پیدا ہو چکی ہیں، جیسے کاسٹ سسٹم ہے یا باقی چیزیں ہیں، ان کو ہندوؤں سے دور کیا جائے۔ تو اب مسلمان بھی ان سے متاثر ہو رہے تھے، جیسا کہ وہ ہم نے اس میں بات کی تھی مجدد الفسانی کے اندر کہ یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے یہ بھی وہیں سے آیا، ہندوؤں سے۔ یہ ڈیٹیل ساری یہاں پر ڈیٹیل سے ہم بات اس پہ نہیں کریں گے، یہ ساری ڈیٹیل مجدد الفسانی کے لیکچر میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو جو دو ساتھی وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں اسے وہاں سے دیکھ لیں۔ دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ ویک مسلم رول تھا،
مسلمان جو حکمران تھے وہ ان کی جو حکومت ہے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. دے آر ناٹ انکیپیبل، دے آر انکیپیبل سکسیسرز آف اورنگزیب. اورنگزیب کے مرنے کے بعد جب ان کے باقی لوگ جب بادشاہ بنے تو ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ حکومت کی باغ دور کو سنبھال سکے. صرف 10 رولرز جو ہیں شاہ ولی اللہ کے دور میں ایک کے بعد ایک آتا گیا اور 10 حکمرانوں نے اپنا جو ہے وہ وقت گزارا. اتنی جلدی سے حکمران جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے. نہ صرف حکمران اس وقت مورلی اور سوشلی ویک تھے بلکہ جو نوبلز تھے، جو اشرافیہ تھی جن کی سنی جاتی تھی، وہ بھی مورلی کافی ویک ہو چکے تھے. اس وجہ سے مسلم امپائر جو ہے وہ اپنے کولیپس کی جانب رواں دواں تھا. تو یہ مغل امپائر تھا اس وقت. تو یہ سائنس تھے ڈیکیڈنس کے، یعنی اب یہ زوال کی طرف جا رہا ہے. تو اس زوال کو جب شاہ ولی اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ ان کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ شریعت سے دور ہو چکے ہیں. مسلم الفنس فرام شریعت سے دور ہو چکے ہیں. مسلمانوں میں سب سے پہلے تو سنی و شیعہ یہ کنفلکٹ پیدا ہو چکا تھا، بہت زیادہ عروج پہ تھا. باقی جو لوگ تھے ان کے اندر بہت زیادہ بلائنڈ تقلید تھی، اندھی تقلید تھی. جب وہ ایک بات پہ جامد ہو جاتے تھے، جمود اختیار کر لیتے تھے تو پھر اپنی اس بات سے ہٹتے نہیں تھے. مشرکانہ بلیف آ چکے تھے مسلمانوں میں، اگنورنس تھی، جہالت تھی، سپرسٹیشیس ہو چکے. سپرسٹیشیس کہتے ہیں کہ جو تہمات کے اوپر جو ہے وہ یعنی یقین کرے. جیسا کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی ٹریولنگ نہیں کرتے، یا جیسے کہ کالی بلی گزر جائے تو وہ رستہ تبدیل کر جاتے ہیں. اس قسم کی جو چیزیں مسلمانوں میں جو ہے وہ کافی حد تک پیدا ہو چکی تھی، تہمات. اس کے علاوہ مسلمان علم، سائنس، ریسرچ سے کافی حد تک دور ہو چکے تھے. ان سے ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں رہا تھا. تو یہ ایک مین وجہ تھی مسلمانوں کے ڈیکلائن کی کہ وہ اپنی بنیاد چھوڑ چکے تھے، شریعت سے دور ہو چکے تھے اور مختلف قسم کے مشرکانہ بلیف میں جو ہے وہ یعنی کہ شامل ہو چکے تھے. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک سوشل ایونز، معاشرتی برائیوں نے بھی اپنی جڑ پکڑ لی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر کوئی بیوہ تھی تو اس سے شادی نہیں کرتے تھے. اب یہ ہندوؤں کی طرف سے یہ چیز مسلمانوں میں آئی تھی. ہندو بھی بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے. ستی کی رسم جو ہم نے سنی ہے کہ وہ جب خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہ بیوی کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ دفنا دیتے تھے. تو اس قسم کی چیزیں اب وہ بعد میں جب ریفارمز آئی ہندوازم میں تو وہ انہوں نے دفنانے کی بجائے یہ کہا کہ چلیں ان سے شادی نہیں کرتے. تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی. مسلمانوں نے بھی بیواؤں سے شادی کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. بہت زیادہ فضول خرچی شروع کر دی. اپنی شادی کی تقاریب میں کسی کی وفات ہو جاتی تو بے دریغ بے بہا یہ خرچ کرتے تھے. کرپشن ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی تھی اور پھر ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے. ڈس آنیسٹی تھی. اور جو امیر تھے، جو فیوڈلسٹک مائنڈ رکھتے تھے، فیوڈس تھے، وہ اپنا جو ہے وہ ایک جاگیردارانہ ان کی سوچ تھی، حاکمیت پسند تھے. تو اس قسم کی چیزوں میں مسلمان جو ہے وہ بالکل یعنی کہ شامل ہو چکے تھے. اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں مسلمانوں کی سوسائٹی کا حصہ بن چکی تھی. اب جو پانچویں بات ہے اس وقت کی وہ یہ تھی کہ تھریٹ آف ہندوز ڈومیننس. ہندوؤں کا غلبہ تھا، اس کا بہت زیادہ مسلمانوں کو تھریٹ تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ہندو تھے وہ اس وقت مسلمانوں سے علم کے میدان میں بھی آگے جا رہے تھے اور مختلف پوسٹوں پر، اہم سرکاری عہدوں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھریٹ تھا مسلمانوں کے لیے. تھریٹ آف مشنریز بھی کہتے ہیں ایسی ایجنسیز، ایسے ادارے، ایسی تحریکیں
جو کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرتی ہیں۔ جیسے اس وقت مثلا ہندو مشنریز جو تھیں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ہندو بنایا جائے، جو کرسچن مشنریز تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو عیسائی بنایا جائے۔ تو یہ اس وقت کافی زور و شور سے شروع تھی، اور ان کا جو مین فوکس تھا وہ مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان حکمران اس وقت امپائر بھی مسلمان، مغل امپائر تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو پھر بھی مسلمان غلبے میں تو تھے نا، تو ان لوگوں کی یہ چیز سوچ تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے مذہب کے اندر شامل کیا جائے۔ تو ان دونوں کا جو مین فوکس تھا ہندوؤں اور کرسچنس کا وہ مسلمان ہی تھے۔ اس کے بعد جو مسلم رول کو تھریٹ تھے، خطرات تھے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ یہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی دوسرے اقوام کے لوگوں کو مسلمانوں کا جو رول تھا، لیکن کچھ مواقع خود مسلمانوں نے بھی ان کو مہیا کیے۔ ایسا ایسا جیسے ان کا فوکس حکومت سے ہٹتا گیا اور عیش پرستی کی طرف ان کا فوکس آتا گیا، تو دوسرے لوگوں کو خود انہوں نے موقع فراہم کیے۔ مرہٹے جو ہیں یہ ہندو تھے، یہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا دلی کے قریب۔ سکھ انہوں نے پنجاب میں سر اٹھانا شروع کر دیا۔ 1739 میں نادر شاہ نے حملہ کر دیا۔ تو یہ ساری جو وجوہات تھیں، اور اس کے علاوہ جو مسلمان حکمرانوں کا جو طرز عمل تھا اور جو ان کا لگاؤ تھا، وہ حکومت کے معاملات سے کم اور اپنے ذاتی معاملات اور ذاتی نمود و نمائش اور عیش پرستی سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس دور کے اندر جو ہے اپنے قدم مضبوط کر چکی تھی اور سٹیبل ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کی سٹیبلٹی کو، استحکام کو، مسلم رول کو کافی حد تک خطرہ ہو چکا تھا۔ تو یہ حالات، اب ان حالات کو کیسے ٹیکل کیا گیا، ان حالات کو کیسے ان سے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ نے ان حالات کو سمجھتے ہوئے کیسے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی، کیسے اپنے ریفارمز لائے، کیا اپنے سروسز دیں، یہ ہم بعد میں ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے جی وہ ڈیویئنس فرام ڈیوائن لا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدائی احکامات تھے، جو خدائی قانون تھا، مسلمانوں کا جو مین بنیادی قانون ہے وہ قرآن و سنت ہے، تو جو مین اسلامک فقہ تھی، شریعت تھی، جو اسلامک لاز تھے، ان سے مسلمان منحرف ہو چکے تھے، سہولتوں میں پڑ گئے تھے، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، ان اسلامک پریکٹسز میں پڑ گئے تھے، سیکٹیرین کانفلکٹ میں پڑ گئے تھے، اس طرح مشرکانہ بلیف میں پڑ گئے تھے، وحدت الوجود جیسے عقائد ہندوؤں سے مستعار انہوں نے لے لیے تھے، ایکریشنس یعنی کہ بدعات میں پڑ گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر آ چکی تھیں، جنہوں نے انہیں اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، قرآن و سنت سے مسلمانوں کو جو ہے کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ ان اسلامک ٹرینڈز آ گئے تھے، بلیفز آ گئے تھے، تھاٹ آ گئے تھے، ویلیوز آ گئی تھیں، ان اسلامک ٹرینڈس آ گئے تھے، ان اسلامک بلیفز آ گئی تھیں، ان اسلامک ویلیوز آ گئی تھی، ان اسلامک کلچر آ گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آ گئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ جو ساری وجوہات ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو مسلمان تھے وہ اکنامکلی ڈیکلائن کر گئے، ان کا انحطاط شروع ہو گیا، ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اب یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ جو نچلا طبقہ ہے صرف وہی اکنامکلی ڈسٹرب ہو رہا ہے، بلکہ جو مسلم امپائر تھا ان کے مالی معاملات بھی کافی حد تک کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ لگزریس لائف انہوں نے اپنا لی تھی، فیوڈلسٹک مائنڈ سیٹ تھا، جو عام غریب طبقہ ہے ان کے اوپر ہیوی ٹیکسز تھے جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، انارکی تھی ہر طرف۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں، خاص طور پہ پولیٹیکل انارکی تھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ایک پوری کنٹری کو فائنینشلی کولیپس کر دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وجہ بنی تھی کہ جو کنٹری ہے وہ فائنینشلی کولیپس ہو رہی تھی دن بدن۔ تو یہ سارے حالات جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے سامنے تھے، اور پھر کیسے انہوں نے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی وہ ہم آگے سارا اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ ہاں، اس کے بعد یہ ساری وجوہات
جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، اس وقت کے جو حالات پڑھے ہیں، ان میں سب سے مین وجہ یہ تھی کہ جو مسلمانوں کا ریلیجیس ڈیکلائن تھا۔ اب ریلیجیس ڈیکلائن، ریلیجیس مذہب ہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہے، مذہبی وہ بنیاد ہے جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے منسلک کیے ہوئے، مسلمانوں کی ترقی کی ضامن ہے۔ جب مسلمان مذہبی طور پر ڈیکلائن ہوئے تو ان میں سوشل ڈیکلائن بھی آ گیا، وہ معاشرتی طور پہ بھی ڈیکلائن ہونا شروع ہو گیا ان میں، اور وہ پولیٹیکلی بھی ڈیکلائن کر گیا، وہ مورلی بھی ڈیکلائن کر گئے۔ جب انہوں نے اپنا زکوٰۃ، عشر اور اس قسم کے اکنامک پالیسیز جو ہے جب ان کو چھوڑا تو وہ اکنامکلی بھی وہ ڈیکلائن کر گئے۔ تو ایک ریلیجیسلی ڈیکلائن کرنے کی وجہ سے مسلمان سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، اکنامکلی ڈیکلائن کر گئے۔ بیکاز آف دیئر ریلیجیس ڈیکلائن Muslims of India were facing decline in social, political, moral and economical values۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ڈیکلائن کا سبب بنی۔ یہ وہ سارے حالات تھے جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مزید ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے شروع سے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے کہ ہم مسلم ریفارمسٹ کو پڑھیں گے کیسے، اگر اس پہ سوال آ جائے تو وہ ہم کیسے حل کریں گے، کہ وہ جو اصول ہم نے پہلی ویڈیو میں وہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھی تھیں اسی کے مطابق ہم پہلا ٹاپک مجدد الثانی مکمل کر چکے ہیں، اور دوسرے ٹاپک شاہ ولی اللہ کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل آپ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے۔ تو آگے ہم اسی چیز کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کون سی ایسی ایفرٹس کیں، کون سی سروسز دیں، کون سی ورکس کیے، ان کی موومنٹ کے کون سے وہ اسپیکٹ تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر درجہ بدرجہ بہتری آنا شروع ہو گئی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیوز کو شیئر کریں آگے جتنا بھی ہو سکے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو ان کو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنائیں اور اسے لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔